PPC چینل آپ کا اپنا چینل۔ اور جلالی اور خوبصورت نام آپ کی خدمت میں سلام۔ ہم کا شکر ہو آج سن کے لیے جو خدا نے آپ کو ہمیں دی ہے، تاکہ خدا کا کلام سنیں، اس کی تصدیق کریں۔ ہم خدا کی بات حضوری میں خدا کے شکر گزار ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے، اور خدا کے خادم بھائی طارق شاکر جو گرین ٹاؤن کے ہیں، ڈائریکٹر ہیں PPC چینل کے، ان کے تعلق سے آج ہم خدا ان کی طرف سے عبادت کر رہے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے، اور رمضان میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور خدا آج کلام کے سبب سے آپ سب کو برکت عطا کریں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر خدا کا خوبصورت الہام سنیے۔ پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب اور 11ویں آیت سے 17ویں آیت تک خدا کا کلام سنیں۔ پطرس کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب 11ویں آیت سے۔ اے پیارو، میں تمہاری محنت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بات گوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاقات کے دن خدا کی ترجیح کریں۔ خدا کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو، بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کی مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کرو، اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو، سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت عطا کرے، آمین۔ خدا کا کلام جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، ہماری روشنی ہے، ہماری نجات ہے۔ خدا کا کلام ہماری تازگی اور ہماری بحالی ہے۔ جب ہم خدا کا کلام اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو پھر خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں تنبیہ کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں تربیت کرتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں نصب العین بتاتا ہے۔ بائبل مقدس میں دنیا کا سارا آئین موجود ہے۔ دنیا کا جتنا آئین چل رہا ہے، دنیا کا قانون جتنا چل رہا ہے، یہ سارا کچھ بائبل سے لیا گیا ہے۔ یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ ہر چیز جو میں نظر آتی ہے، یہ بائبل کی تخلیق ہے۔ بائبل ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے جن کے وسیلے سے لوگ برکت پاتے ہیں، جن کے وسیلے سے لوگ تربیت پاتے ہیں، جن کے وسیلے سے حکومتیں چلتی ہیں۔ بائبل کا قانون ساری دنیا اس کے گرد گھومتی ہے۔
اور اس میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم انسان کے کس طرح تابع رہ سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہمیں حکومت کے کس طرح تابع رہنا ہے۔ دیکھیں خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انسان کے تابع رہو۔ بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، حکومتیں اختیارات خدا کی طرف سے، ساری حکومتیں خدا کی طرف سے، لیکن انسان اس کی تابعداری کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے۔ اور ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کی سلامتی کی اور برکت کی دعا کرتے ہیں، اور ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اور خدا ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کا ثبوت ہے کہ خدا یسوع مسیح جب ہم گنہگار تھے تو یسوع عین وقت پر ہم گنہگاروں کے لیے صلیب پر ہوا تاکہ اس کے بعد کھانے سے ہم شفا پائیں، نجات پائیں، رہائی پائیں، مغفرت پائیں، آزادی پائیں۔ دیکھیں خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انسان کے تابع رہیں۔ بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کرو اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، اس آزادی کو گناہ کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو آزاد جانو، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے لہو سے اپنا فدیہ دے کر ہمیں آزاد کیا ہے۔ آزاد رہنے کے لیے ہم کن باتوں سے آزاد ہیں؟ ہم قوموں سے آزاد ہیں، ہم گناہ سے آزاد ہیں، ہم ابلیس سے آزاد ہیں، ان کی قوتوں سے آزاد ہیں، گناہ سے آزاد ہیں، پتال سے آزاد ہیں، جہنم سے آزاد ہیں۔ یسوع مسیح کے لہو نے ہمیں آزاد کیا ہے آزاد رہنے کے لیے، اور یسوع مسیح کا لہو ہمیں سارے گناہوں سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اور جو لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں اس کے لہو کے وسیلے سے آزاد ہیں، اس کی معافی کے سبب سے جو اس نے ہمیں دی ہے اس کے سبب سے ہم آزاد ہیں۔ اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو گناہ اور بدی کا بندہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو، یعنی اپنے آپ کو خدا کی کلیسیا جانو، اپنے آپ کو خدا ترس جانو، اپنے آپ کو بائبل کے لوگ جانو، اپنے آپ کو مسیح کے خون سے دھلے ہوئے لوگ جانو۔ اور جب ہم اس کے خون کی تابعداری کرتے ہیں، اس کے کلام کی تابعداری کرتے ہیں، تو پھر خداوند ہمیں برکت دے گا۔ لیکن اگر ہم انسان کے تابع نہیں، اگر ہم حکومت کے تابع نہیں، اگر ہم گورنمنٹ کے تابع نہیں، تو پھر ہم خدا کے بھی تابع نہیں، پھر ہم اپنے شہر کے بھی تابع نہیں، ہم اپنے گھر کے بھی تابع نہیں۔ ہمیں تابعداری کرنے کے لیے سب سے یہ پہلی ضروری بات ہے کہ ہم اپنی حکومت کا جو آئین ہے اس کی پاسداری کریں، اس کی تابعداری کریں، اپنی حکومت کی تابعداری کریں، اپنی حکومت کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں اس کی سلامتی سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ مسیحیوں نے اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے مسیحیوں کا برابر کا حصہ ہے، اور پاکستان میں ہمیں اقلیت سمجھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ مسیحیوں کو ناچیز سمجھتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کے مطابق لکھا ہے تم شاہی قائموں کا فرقہ ہو، مقدس قوم ہو اور خدا کی خاص ملکیت ہو، اور تم اس لیے بلائے گئے ہو کہ تم اس کی خوبیاں ظاہر کرو۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، بلکہ اب خدا کی امت ہو، اور بائبل مقدس کے مطابق، بائبل کی روشنی کے مطابق
ہم شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں، ہم خدا کی خاص ملکیت ہیں۔ بہت سارے مسیحی اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں، اس حال سے کمتری کا شکار رہتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں، پریشانی کی حالت میں رہتے ہیں، ہم اکیلے ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ لیکن بائبل ہمیں یہ کہتی ہے فرشتگان آپ کے ساتھ ہیں، آپ آسمانی مخلوقات آپ کے ساتھ ہے، برا آپ کے ساتھ ہے۔ بائبل کا یہوہ جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا ہے، جس نے ساری کائنات کو اپنے دم سے بنایا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم غریب نہیں ہیں، ہم ناچیز نہیں ہیں، ہم رد کیے ہوئے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ ہم مسیح کا بدن ہیں، مسیح کا جلال ہیں، مسیح کی روشنی ہے۔ بائبل کے چہرے کا نور ہمارے اندر چمک رہا ہے۔ ہم دنیا کے نکمے لوگ نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ مسیحی قوم کا انتخاب پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ بائبل مقدس ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم مسیحی ہیں۔ بہت سارے مسیحی اس بات سے خوف زدہ ہے کہ ہم مسیحی ہیں، ہم کرسچن ہیں، خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ لیکن بائبل تو ہماری پہچان ہے، صلیب ہماری شان ہے، یسوع کا لہو ہماری نجات ہے، یسوع کا لہو ہماری پہچان ہے۔ بائبل کی روشنی ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور جب ہم اس کو اپناتے ہیں تو ہمارے دل منور ہو جاتے ہیں، تاریکی سے ہم نکل جاتے ہیں، ہم روشنی کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ روشنی ہمارے اندر ہے۔ یسوع مسیح کا جو نام ہے وہ آفتاب صداقت ہے، وہ سچائی کا سورج ہے، وہ سچائی ہی اس لیے طلوع ہوئی ہے تاکہ ساری دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ کیونکہ لکھا ہے آسمان پر اور زمین پر ہمیں کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائے۔ نجات کا بانی صرف یسوع مسیح ہے۔ اس دنیا میں بے شمار رسول ہیں، نبی ہیں، ربی ہیں، تفی ہیں، بے شمار لوگ ہیں اس دنیا میں، مر مٹے ہیں، سور میں ہیں، لیکن یسوع مسیح کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہر گھٹنا ان کے حضور میں جھکے گا اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے حکمران، دنیا کے نبی، دنیا کے رسول، دنیا کی ساری مخلوقات، فرشتگان، آسمان کی مخلوق اور زمین کی مخلوقات برے کے سامنے جھکتی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہے وہی پرستش، عبادت، حمد، قدرت، حشمت اور بزرگی کے لائق ہے، اور کوئی اس دنیا میں اس لائق نہیں، صرف یسوع ہی پرستش کے لائق ہے۔ تو وہی اس لائق ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ اسی نے ہمیں آزاد کیا ہے، اسی نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، اور ہم اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بنائیں، بلکہ اپنے آپ کو آزاد جانیں اور خدا کے بندے اپنے آپ کو جانیں۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو خدا کی کلیسیا جانو۔ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو خدا کا خاندان جانو۔ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو زمین پر مسافر اور پردیسی سمجھو۔ ہمارا اصلی وطن، ہمارا اصلی جو گھر ہے وہ آسمان پر ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے پہلے ہی کہہ دیتا۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، میں آؤں گا اور پھر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ اور یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر آسمان کی بادشاہی میں نہیں آ سکتا۔ یسوع راہ ہے، یسوع زندگی ہے، یسوع سچائی کا ترازو ہے، اور دنیا کی ساری مخلوقات اس کے قبضہ میں ہے، اور دنیا کا ترازو انصاف یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہے۔ اور بادشاہ اپنے تخت لے کر
ताज यीशु के कदमों में रख देंगे, क्योंकि यीशु बादशाहों का बादशाह है। यीशु तुम्ही भी आदम है। यीशु सारी दुनिया का बादशाह है, आसमान का भी बादशाह है और जमीन का भी बादशाह है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बादशाही जमीनी बादशाही नहीं है, मेरी बादशाही आसमानी बादशाही है, मेरी बादशाही जलाली बादशाही है, जिसके बारे में यशायाह नबी खूब उसके हक में कहते हैं कि उसकी बादशाही को ज़वाल नहीं है, उसकी बादशाही का आखिर नहीं है, बल्कि वो दाऊद के तख्त पर अब से अब तक हुक्मरान रहेगा। खुदा यीशु मसीह की बादशाही कभी खत्म नहीं होगी, ला तब्दील है, ला ज़वाल है। उसकी बादशाही हमेशा रहेगी और जो कोई इस पर ईमान रखेगा हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत अता करे, आमीन। हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाइए और दुआ करें, कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें, कलाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप खुशकिस्मत लोग हैं, क्या मसीही हैं। आप खुशकिस्मत लोग हैं, क्या भर्रे के लहू से धुल चुके हैं। आप खुशकिस्मत हैं, आप मसीही खानदानों में पैदा हुए हैं, आपका नाम किताब हयात में दर्ज किया गया है। आप कीमती लोग हैं, भर्रे के लहू से धुल चुके हैं। आइए उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। ऐ खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे कदमों में आए हैं। तेरी पाक हुजूरी में आकर हम झुकते और सिजदा करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरी खूबसूरत आवाज के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और ये खुदा हम सबको बरकत दे। तेरा कलाम जो जिंदा है और मौसर है, तेरा कलाम जो ला तब्दील है, तेरा कलाम जो हाँ के साथ है, तेरा कलाम जो सच्चा है, तेरा शुक्र करते हैं। हमें इस कलाम पर अमल करने का फज़ल अता कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हमें नजराने के लिए, कलाम के लिए बंद करेंगे। आसमान और ज़मीन के जिंदा खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम, तेरी सताइश हो। पाक खुदा तू भला, तेरी शफ़क़त होती है और तेरी वफादारी खुश रहती है। यीशु नासरी इस कलीसिया के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, इस प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, और खुदावंद इस हदीये नजराने के लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद जिन हाथों ने दिया है खुदावंद उनको तू बरकतों से माला माल कर। और खुदावंद तेरे कलाम में भी लिखा है कि खुशी से देने वाले को खुदा अजीज रखता है। खुदावंद जितने भी तेरे हजूर आज सर झुकाए बैठे हैं, खुदावंद इन सब के लिए मैं तेरी खास बरकत चाहता हूँ, इसी यीशु नासरी के नाम से। आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात कही जाए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की हिफाजत अर्ज लेकर तमाम ईमानदारों पर, हाज़रीन पर हमेशा हमेशा रहेगी, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम में, आमीन। पीपीसी चैनल देखने वाले तमाम बहन भाइयों को खुदावंद बहुत सारी बरकत दे। पीपीसी चैनल की तमाम नशरियात आप YouTube पर भी देख सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि पीपीसी चैनल को YouTube पर सर्च करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि पीपीसी चैनल के तमाम प्रोग्राम आप तक पहुंच सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।